الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم کے فضائل و مسائل کی بات کرتے ہوئے آج ہم دیگر ان احکامات کا مذاکرہ کریں گی جن کا تعلق یوم عاشورہ سے ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یوم عاشورہ کے روزے کی حکمت کیا ہے۔ یوم عاشورہ کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد فرمائی۔ دوسرے اس وجہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی، اور آپ قبل النبوت بھی اور بعد النبوت بھی اس کا اہتمام کرتے رہے تھے۔ یوم عاشورہ کا روزے کا نبی علیہ السلام نے اہتمام فرمایا تھا۔ تاہم یہ روزہ جو ہے نا، یہودی اس خوشی میں رکھا کرتے تھے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کو رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس میں تو یہود کی مشابہت ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ ہم یہود کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں گے، ایک 9 محرم الحرام کا اور دوسرا یوم عاشورہ کا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر نے وفا نہ کی اور آپ آنے والے سال میں یہ روزہ نہ رکھ سکے۔ اسی وجہ سے حنفیہ کے یہاں تنہا عاشورہ کا روزہ رکھنا اولا اور افضل نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ ملا دیا۔ عاشورہ کا روزہ چونکہ نفلی روزہ ہے، اس لیے اس کے احکام بھی وہی ہیں جو دیگر نفلی روزوں کے احکام ہیں۔ نفلی روزے بھی شریعت مطہرہ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے ایک دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہے، باب الریان، اور وہاں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ پھر نفلی روزے کے چند مسائل ذہن میں رکھ لیجئے کہ نفلی روزے کی نیت مطلق اور مقید دونوں طرح کرنا درست ہے۔ یعنی اگر نیت یہ کرے کہ میں نفل عاشورہ کا روزہ رکھتا ہوں تو پھر بھی ٹھیک ہے، کافی ہے۔ اگر مطلق نیت کی کہ روزہ رکھنا ہے تو یہ بھی کافی ہے۔ نیت زبان سے الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام ہے، لہٰذا دل میں نیت کر لینا بھی کافی ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور روزہ رکھنے کے لیے سحری کھانا مسنون ہے، حدیث پاک میں اس عمل کو باعث برکت قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کے کھانے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہو تو اس کے لیے بغیر شوہر کی اجازت کے نفلی روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ شوہر کی اجازت ضروری ہوگی، البتہ اگر شوہر سفر وغیرہ میں ہو تو بلا اجازت بھی روزہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ اور عاشورہ کے دن ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خوب دل کھول کر خرچ کیا تو یہ رزق میں برکت کا سبب ہے اور فقر و فاقہ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو اسی طرح اس کو پایا۔ لیکن اس میں بھی جو شریعت نے حد متعین کی ہے اسی میں رہنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ دیگیں بنا کر محلے میں بانٹنے کا اس میں ثبوت نہیں ہے، اپنے گھر والوں پر وسعت کا بیان ہے تو اپنے گھر والوں پر ہی وسعت کرنی چاہیے۔ پھر دیگر رسومات ہیں، دیگر ایسی بدعات ہیں جن کو محرم الحرام کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ شادی بیاہ نہ کیا جائے، یہ رنج و الم کا مہینہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ محرم میں شادی بیاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو لوگ برا سمجھتے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اس ماہ مبارک کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اور جو اس کے بابرکت ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اس میں تو یہ ارشاد ہے کہ خوب عبادت میں اہتمام ہو تو نکاح تو عبادت بلکہ تکمیل ایمان ہے،
بات سمجھ آ گئی نا جی؟ تو 10ویں محرم کو یہ شربت کی جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں یہ سب رافضیوں کی ایجاد ہیں۔ اہل ایمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ سوگ منانے کی کوئی شریعت میں حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، اور نوحہ خوانی سننا یا اس طرح کے مسائل میں ان کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ، رافضیوں کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی کا اظہار کرنا، یہ بھی آخرت میں خسارے کا سبب ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ کالے کپڑے پہننا یا ان جیسے افعال وغیرہ بنانا، جیسے محرم کے کھچڑے بنانا، سبیلے لگانا یا ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا، یہ سب ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔